السلام علیکم۔ بخارا میں ایک رئیس تھا اور وہ سائلوں سے بہتر سلوک کیا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ سائلوں کو بہت بخشش دیا کرتا تھا اور وہ دن بھر سائلوں پر سونا نثار کرتا رہتا تھا۔ وہ صبح کے وقت سونے کی پڑیاں بنا کر رکھ لیتا اور جب تک وہ ختم نہ ہوتی سارا دن سائلوں میں تقسیم کرتا رہتا۔ جو لوگ خیرات کے مستحق تھے ان میں سے ہر قسم کے لوگوں کا اس نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ ایک دن اس نے بیماروں کو خیرات دینے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، دوسرا دن بیواؤں کے لیے مخصوص تھا، ایک دن ناداروں کے لیے، ایک دن فقیر طالب علموں کے لیے، ایک دن عام غریبوں کے لیے، ایک دن ان غلاموں کے لیے جن کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ اس قدر رقم ادا کرو گے تو آزادی حاصل ہوگی، ایک دن یتیموں کے لیے اور ایک دن اس نے مسافروں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اس رئیس کے خیرات دینے کی شرط یہ تھی کہ سائل زبان سے کچھ نہ مانگے اور بالکل لب کشائی نہ کرے، صرف اس کے راستے کے اطراف میں مفلسوں کی طرح دیوار کے ساتھ لگ کر خاموش کھڑا ہو جائے۔ جو سائل اتفاق سے منہ سے سوال کرتا اور زبان سے مانگ بیٹھا وہ اس رئیس کی بخشش سے محروم رہتا اور اپنی غلطی کی وجہ سے رئیس کے مال سے ایک آنا بھی نہ لے سکتا۔ اس کا قانون اور قاعدہ تھا کہ جو تم میں سے خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس کی عطا خاموشوں کے لیے تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھے نے راستے میں کھڑے ہو کر رئیس سے کہا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دے۔ رئیس نے بوڑھے کو مانگنے سے منع کیا مگر بوڑھے نے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ لوگ بوڑھے کے اصرار پر بڑے حیران ہو رہے تھے۔ رئیس نے کہا، اے بوڑھے، تو بہت لالچی ہے، میرے منع کرنے کے باوجود اصرار کرتا جا رہا ہے۔ بوڑھے نے برجستہ جواب دیا، تو مجھ سے بھی زیادہ لالچی ہے، تو نے دنیا کی نعمتیں اور مزے حاصل کر لیے اور پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرتا، اب آخرت کی دولتیں لوٹ رہا ہے۔ یہ سن کر رئیس کو ہنسی آ گئی اور اس نے بوڑھے کو بہت سا مال دے دیا۔ اپنے قاعدے کے خلاف رئیس نے پہلی مرتبہ کسی کو کچھ عطا کیا، ورنہ جو اس کے سامنے بول پڑتا تھا رئیس کبھی بھی اس کو کچھ نہ دیتا تھا۔ ایک دن فقیروں کی باری تھی۔ ایک فقیر نے لالچ میں آ کر رئیس کے سامنے بڑی زاری کی مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رئیس کو اس پر بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو ایک آنا بھی نہ دیا۔ وہ فقیر بار بار ہر روز بھیس بدل کر رئیس کے سامنے آتا تھا مگر ناکام ہوتا تھا۔ کبھی وہ اپنے پاؤں پر لکڑی کے ٹکڑے اس طرح باندھ کر آتا جیسے کہ اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہو، کبھی وہ اندھوں کے درمیان اندھا بن کر کھڑا ہو جاتا اور کبھی اپنا چہرہ چھپا کر فقیروں میں کھڑا ہو جاتا، مگر رئیس اس کو اپنی اس ذہانت سے پہچان لیتا اور اس کو کچھ بھی نہ دیتا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے زبان سے مانگا تھا۔ جب وہ سینکڑوں قسم کے حلیوں سے عاجز آ گیا اور کسی بھی تدبیر سے کامیاب نہ ہوا تو عورتوں کی طرح سر پر چادر اوڑھ کر بیواؤں کے درمیان جا بیٹھا، سر جھکا لیا اور ہاتھ چھپا لیا تاکہ پہچان میں نہ آئے، لیکن رئیس نے پھر بھی اس کو پہچان لیا اور اس کو کوئی خیرات نہ دی۔ ایک دن وہ فقیر ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو کفن کے لیے چندہ جمع کیا کرتا تھا۔ اس سے کہنے لگا کہ مجھے ایک نمدے میں لپیٹ کر مردے کی طرح راستے کے کنارے پر رکھ کر بیٹھ جا اور زبان سے کچھ نہ کہنا، ورنہ رئیس اپنی عادت کے مطابق کچھ نہ دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رئیس مجھے مردہ سمجھ کر کفن کے خرچ کے لیے کچھ دے دے، وہ جو کچھ بھی دے گا اس میں سے آدھا تیرا ہوگا اور آدھا میرا۔ چنانچہ اس چندہ جمع کرنے والے نے ایسا ہی کیا اور اس کو نمدے میں لپیٹ کر راستے پر رکھ دیا۔ رئیس کا اس جگہ سے گزر ہوا، اس نے نمدے پر سونا ڈال دیا۔ فقیر نے جلدی سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تاکہ چندہ اکٹھا کرنے والا نہ اٹھا لے۔ پھر اس فقیر نے نمدے میں سے اپنا سر بھی نکالا اور رئیس سے کہا، دیکھ میں نے کیسا وصول کیا، تو نے تو میرے اوپر اپنے کرم کے دروازے بند کر دیے تھے۔ رئیس نے اسے جواب دیا، اے بے وقوف،
جب تک تو مر نہ گیا مجھ سے لے نہ سکا، کس برتے پر اپنی چالاکی مجھے دکھا رہا ہے۔